رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. مجھے آنے میں دیر ہوئی کیونکہ ٹریفک جگہ جگہ سے روکی ہوئی تھی. نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں اور جمعے کے دن جمعے کے وقت کھیل تماشوں کا انتظام اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کی معافی چاہتا ہوں. مہینہ جمادی الاخری کا اپنی گنتی پوری کر رہا ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ خلیفہ رسول اصدق الصادقین امام المتقین امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، یوم وصال، یوم وفات. اس حوالے سے انشاءاللہ آج ان کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ذکر فرمایا ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان کی حالت میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو، ان کے ساتھ بیٹھا ہو، ان کی زیارت کی ہو، ان کی بات سنی ہو، اور ایسے شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، اس کا مطلب حروف تہجی الف سے شروع ہوتے ہیں، یہ پر پورے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہیں 1.25 لاکھ سے زیادہ، وہ سارے سچے ہیں، مومن ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درجے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ صحابی ہونے میں ہر صحابی برابر ہے، صحابی ہونے میں ہر صحابی برابر ہے، درجے میں برابر نہیں ہے۔ درجہ اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ دیا ہے وہ زیادہ درجے والے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں صحابہ کے حوالے سے، اس میں اللہ نے خود ان کے سچے پکے مومن ہونے کی گواہی دی ہے، جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، ہجرت کی۔ اللہ نے ان کے لیے اعظم درجۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بڑا ہے، زیادہ ہے، عظمت والا ہے۔ سیدنا ابو بکر الصدیق کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، ماں کا نام سلمہ ہے۔ عرب میں نام سے زیادہ کنیت، پکارا جانے والا نام یا اس کو نک نیم کہیں، وہ زیادہ معروف ہے، زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صرف عبداللہ کہیں کوئی نہیں پہچانتا، حضرت ابو بکر ان کی کنیت، والد کی کنیت ابی قحافہ اور ماں کی کنیت ام الخیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری عمر شریف میں گنتی کے لحاظ سے 2.25 برس ان کی عمر کم ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2.25 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے تمام کو بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے۔ خاندانی لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت، عرب میں مالدار بھی تھے، عالم بھی تھے، نساب یعنی خاندانی رشتوں ناتوں کے بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ یہ علم الانساب، نسب کہتے ہیں خاندانی رشتے، سب کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ حقوق ادا ہو سکیں۔ تو یہ اس لحاظ سے، اور پھر شہرت عزت رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے میں پہل کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہلے ایمان لائے، مگر انہوں نے ایمان لا کر فوراً اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، کچھ ٹائم لگا۔ لیکن اس وقت حضرت علی کی عمر شریف 8 یا 10 برس کی تھی۔ مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے۔ آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے،
اور بالاتفاق سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت ابو بکر سے، حضرت علی سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تطبیق مطابقت دے دی کہ بچوں میں حضرت علی، بڑوں میں حضرت ابو بکر، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں نے 2 مسئلے بیان کرنے ہیں، ذرا توجہ چاہوں گا۔ فضیلت عربی کا لفظ ہے، 2 چیزیں ایک جیسی ہوں، ان میں کسی ایک کو کسی وجہ سے زیادہ درجہ دیا جائے، اس کو ہم عرف عام میں فضیلت کہتے ہیں۔ تمام صحابہ میں کلی فضیلت حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق کو حاصل ہے، کلی۔ اب ایک ہوتی ہے جزئی فضیلت، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت۔ یہ سمجھ لیں کسی کو کسی ایک بات میں، کسی ایک چیز میں کمال ہے تو یہ جزئی فضیلت ہوگی۔ ایک دوسرے شخص کو 2 باتوں میں، کسی کو 3 باتوں میں، کسی کو 4 باتوں میں، تو یہ جزئی فضیلت کہلائے گی۔ لیکن ٹوٹل کلی فضیلت وہ اگر کسی کی ہے تو وہ منافی نہیں ہو جاتی، کلی فضیلت جزئی کے منافی نہیں ہوگی کہ جزئی والے کو ہم مانیں ہی نہیں یا اس کے نفی کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کو تمام صحابہ پر کلی فضیلت حاصل ہے۔ مثلاً سمجھاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ذکر کرے اور ان کی کوئی خاص بات بتائے کہ ان میں یہ کمال نمایاں تھا، زیادہ تھا، تو یہ جزئی فضیلت ہوگی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بات کریں، ان میں شجاعت، بہادری، علم، یہ جزئی فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر کو کلی فضیلت حاصل ہے۔ اس حوالے سے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو معلومات نہیں ہے، ایسے ہی بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رہے فضیلت جزئی کلی فضیلت کے منافی نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا۔ نبی پر کسی غیر نبی کو جزئی فضیلت بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ نبی ہے۔ تو نبی کے باری بات آئے تو غیر نبی جو نبی نہیں ہے اس کو جزئی فضیلت بھی نہیں ہوگی۔ کوئی اگر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پیش کرے تو یہ قیاس مع الفارق ہے، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے کتابوں میں ہے کہ جب ان کا عہد خلافت تھا تو انہوں نے کسی غیر صحابی کو صحابی پر امیر نہیں بنایا۔ جو شخص صحابی نہیں تھا اس کو غیر صحابی کو صحابی پر امیر بھی نہیں بنایا، یعنی اتنی آپ نے احتیاط کی، کیونکہ صحابی کا درجہ بہت زیادہ ہے جو کوئی غیر صحابی حاصل کر سکتا نہیں۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، بچپن کے بھی ساتھی، لڑکپن کے بھی ساتھی، جوانی کے بھی ساتھی۔ یہ لفظ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔
ان کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، جن کو 10 مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے 6 صحابی حضرت ابو بکر کی وجہ سے دین اسلام میں داخل ہوئے۔ بڑی شان ہے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ میں نے جس کسی کو کہا میں نبی ہوں، اس نے کوئی دلیل مانگی، کوئی معجزہ مانگا۔ ایک ابو بکر ہیں، میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں۔ کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، بلکہ کیا کہا؟ میں مانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے بیوی کا ایمان لانا، بچپن کے ساتھی کا ایمان لانا، گھر میں پلنے والے بچے کا ایمان لانا، آزاد کردہ غلام کا ایمان لانا، اس بات کو غیر بھی بیان کر کے کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے نبی کے سچے ہونے کی علامت کہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں، بیوی ہے، بچپن کا ساتھی ہے، جن سے آپ کا مزاج چھپا ہوا نہیں ہوتا، آپ کی عادتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن ایک تھا، وہ سچے تھے۔ ان میں یہ نہیں کہ محفل میں کچھ اور، اکیلے میں کچھ اور۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، محبت، نبی کے لیے ایثار اور قربانی کے حوالے سے حضرت ابو بکر ایک مثالی شخصیت ہے۔ انہوں نے اپنی جان قربان کی، مال قربان کیا، اولاد قربان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو سب سے زیادہ پیارا رکھا کہ ان کی کمپنی رہے، ان کا ساتھ رہے۔ میں واقعات سناؤں؟ جمعہ کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ویسے ہی تاخیر ہو گئی، کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو قرآن میں اولو الفاضل بھی کہا گیا، نبی کا صحابی بھی کہا گیا۔ یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے علم میں ہوں۔ تمام صحابہ کی صحابیت ہم مانتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو نبی کا صحابی فرمایا ہے، یعنی ان کی صحابیت کا بیان قرآن میں ہوا ہے۔ حضرت بلال حبشی، سب کہیں رضی اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذنوں میں سے ایک مؤذن، حبشی ان کو کہتے ہیں، ایتھوپین۔ مکہ مکرمہ میں امیہ کے غلام تھے، نبی پاک پر ایمان لے آئے تھے، مگر غلامی کی وجہ سے امیہ کے ظلم سہتے تھے، اور اس نے ان پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہمیں ذرا سی چوٹ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، ان کو کس طرح مارا جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی احد احد، اللہ احد ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو میرے بلال کا چارہ کرے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، گھر میں گئے، جتنے سکے اس زمانے میں کوائنز ہوتے تھے، نوٹ نہیں تھے،
درہم یا دینار جتنے تھے تھیلی میں بھرے اور تشریف لے گئے۔ امیہ کے گھر پہ پہنچے تو امیہ اس وقت حضرت بلال کو مار رہا تھا۔ غلام تھے اس کے تو مار کھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر جب پہنچے تو امیہ نے ذرا اپنا ہاتھ اور تیز کیا دکھانے کے لیے کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں۔ حضرت بلال مسکرا رہے تھے اور مار کھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اندر جا کر کہا تجھے اور کوئی کام نہیں ہے؟ ہر وقت اس کو مارتا ہی رہے گا؟ اس نے کہا کیا کروں، غلام ہے میرا اور نام اس کا لیتا ہے جس ہستی کو میں دشمن رکھتا ہوں، تو ماروں نہیں تو کیا کروں؟ کہ بھئی جب تیرا کہنا نہیں مانتا بیچ دے۔ اس نے کہا اس کو کون خریدے گا؟ رنگ کا بھی کالا ہے، سیاہ ہے، ہونٹ بھی موٹے موٹے، نین نقش بھی خوبصورت نہیں، آواز بھی بھاری، جہیر الصوت، بھاری آواز والا، کون لے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں خریدنے کو تیار ہوں۔ بول کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا تمہارے پاس ایک گورے رنگ کا غلام ہے، رنگ کا بھی گورا ہے، عربی ہے، صاف زبان والا ہے، جوان ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ بھی دے دو، اور اتنے ہزار، اس نے جو بھی رقم مختلف لکھی ہے 25,000 یا زیادہ مانگی، وہ دے دو تو یہ لے لو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ سوچنے کے لیے ٹائم نہیں مانگا، اس سے یہ نہیں کہا کوئی رعایت کرنے، فرمایا مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا امیہ نے میں سمجھتا تھا تم بڑے سمجھدار ہو، تم نے تو گھاٹے کا سودا کیا ہے، گورا دے رہے ہو، کالا لے رہے ہو، یہ خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت دے رہے ہو، کم شکل لے رہے ہو، ساتھ میں اتنی رقم دے رہے ہو، تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا گھاٹے میں میں نہیں ہوں، گھاٹے میں تو ہے، میں گھاٹے میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا میں تو آج گھر سے نیت کر کے چلا تھا جو کچھ تو مانگے گا مجھے میں دوں گا، جتنا دینا پڑا میں دوں گا، مگر بلال کو آزاد کراؤں گا۔ اب امیہ ہاتھ مل رہا تھا کہ میں نے تھوڑے کیوں مانگے، میں اور زیادہ مانگ لیتا۔ آپ نے وہ اپنا گورا غلام بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، حضرت بلال کو لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چلے۔ راستے میں آپ نے حضرت بلال سے کہا جب میں آیا امیہ تجھ کو مار رہا تھا اور تو مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، جس کو مار پڑتی ہے وہ تو روتا ہے اور تو ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا آپ مجھے خریدنے آئے تھے، دیکھنے آئے تھے، اگر میں رو رہا ہوتا تو آپ یہی سمجھتے میں مار کھا کے رو رہا ہوں، میں مار کھا کے بھی مسکرا کے دکھا دیا کہ میں مسلمان ہوں، ایمان کے لیے مجھے مار کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ سمجھنے والوں نے کہا برتن خریدنے جاتے ہو بجا کے دیکھتے ہو، کیونکہ کچے کی آواز اور ہوتی ہے، پکے کی آواز اور ہوتی ہے، تو کچا برتن کوئی نہیں لیتا، تو میں اگر کچا ہوتا تو آپ بھی مجھے نہ خریدتے، میں نے بتا دیا میں پکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا، حضور لیجئے بلال حاضر ہے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا ابو بکر جتنے پیسے خرچ کیے ہیں بلال کو خریدنے میں آدھے مجھ سے لے لو، آدھے
مجھ سے لے لو تاکہ میں بھی بلال کے خریداروں میں شامل ہو جاؤں۔ کتنا نوازتے ہیں آقا اپنے غلاموں کو۔ حضرت ابو بکر نے اس وقت جو کچھ فرمایا وہ آپ کو سنانا ہے، اور وہ یہ مولانا روم نے مثنوی میں ترجمانی کی کہ حضور میں بلال کے حوالے سے پیسے نہیں مانگتا، میں بھی اور بلال بھی آپ کے غلام ہیں، میں بھی اور بلال بھی آپ کے اونچی حضور میں اسے آپ کے چہرے پر فدا کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک بات اور سنانی ہے، جو سمجھدار ہیں دھیان سے سنیں۔ حضرت ابو بکر کا ارشاد دھیان سے سنیں اور اندازہ کریں ان کا عقیدہ کیا تھا، حضور سے محبت کیسی تھی۔ ان کے الفاظ ہیں انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، میں بھی اور میرا مال بھی، میں بھی اور میرا مال بھی، حل انا مالی انا و مالی، میں بھی اور میرا مال بھی۔ حضور آپ کے لیے ہے، لکا لام تملیک کا کیا مطلب؟ میں بھی آپ کا غلام ہوں اور میرا جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، میرا سب کچھ بھی، اونچی کہہ دیں۔ آپ شاید اس کو صرف سن رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر نے رہتی دنیا تک ایک مسئلہ سمجھا دیا۔ آج ہم کہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، کوئی عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ نام رکھ لے تو لوگ فتوے لگانے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے بتا دیا میں بھی، میرا سب کچھ بھی، حضور آپ کا، ہم آپ کے غلام ہیں۔ کیا مطلب؟ اس سے بڑی عزت کی کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو جو فتوے لگاتے ہیں وہ صدیق اکبر کے عقیدے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، جس نے اس سچ کو سچ کہا، اولئک ھم المتقون، یہ ہیں اصلی متقی۔ سچ لے کر نبی پاک آئے، سب سے پہلے تصدیق صدیق اکبر نے کی، اللہ جس کو متقی فرمائے۔ آج اگر کوئی اس کے ایمان میں شبہ کرتا ہے تو وہ قرآن کا ماننے والا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے جب حضرت بلال کو بہت مہنگا خریدا، اپنا غلام بھی دیا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے بلال نے کسی زمانے میں ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہو، اتنے پیسے دے کے خرچ کرنا، اتنے خرچ کر کے اس کو خریدنا۔ ہو سکتا ہے کبھی بلال نے حضرت ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہو تو حضرت ابو بکر نے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ لوگوں نے جب یہ کہا، اللہ نے آیت اتاری۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ایسا کہنے والوں،
کہ ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا جس کا انہوں نے بدلہ چکایا؟ ابو بکر جو خرچ کیا ہے انہوں نے، یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اللہ کی رضا کے۔ خود اللہ گواہی دے رہا ہے، یہ اللہ کی رضا، رب اعلیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی اور مقصد نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ حضور خوش ہوں گے، تو یہ حضور کو کیوں خوش کر رہے ہیں؟ کہ حضور کو خوش کرنا رب کو خوش کرنا ہے۔ تو جس کے بارے میں اللہ گواہی دے، کیا ہم اس کے ایمان میں شبہ کریں؟ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کر کے کہنا چاہا کہ نہیں، وہ حضرت فاطمہ کا حق مار لیا انہوں نے، حضرت علی کی خلافت نہیں دی ان کو، کسی نے معاذ اللہ غاصب کہا، حق غصب کرنے والا، کسی نے کچھ کہا، یہ ساری باتیں کرنے والے جھوٹے ہیں۔ میرے رب کا کلام سچا ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ ان لوگوں نے ہرگز ان کو پہچانا نہیں۔ میں نے آپ کو ان کے ایمان لانے کا واقعہ کئی مرتبہ سنایا ہے، غار ثور کا واقعہ بھی سنایا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ محبت سے تھوڑا سا ذکر مختصراً پھر کرتا ہوں۔ الریاض النظرہ محب طبری کی کتاب ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے 10 صحابہ کی جن کو جنت کی خوشخبری ملی، ان کا ذکر ایک کتاب میں جمع کیا ہے، آیات اور احادیث۔ اس میں روایت موجود ہے، اور روایت کرنے والی ہستی کا نام مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ میں یہاں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں بہت محبت تھی۔ صحابہ اور اہل بیت میں بہت محبت تھی، ان میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے وفادار بھی تھے، جانثار بھی تھے، اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے۔ جھگڑے آج کے لوگوں میں ہیں، ان میں کوئی جھگڑا، اونچی کہہ دیجئے، یہ پکی بات ہے۔ جب کبھی کوئی بات کرنے لگے اسے کہیں اپنی زبان کو روکو۔ وہ ہستیاں بہت پیاری، بڑی شان والی، تمہاری زبان اس لائق نہیں کہ تم ان کے بارے میں کوئی بات کرو۔ اگر تعریف نہیں کر سکتے ہو چپ ہو جاؤ۔ کوئی منفی ہلکی بات ان ہستیوں کے لیے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دشمن کے نام پہ بیٹے کا نام رکھتے؟ حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر اور عمر رکھا، کیا دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے؟ تو یہ جو آج باتیں اس طرح کی کرتے ہیں، ان لوگوں کا اپنا معاملہ درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ ابھی چلنا شروع کیا تھا، 6 برس کے قریب ظاہری عمر شریف ہوئی تو والدہ بھی تشریف لے گئیں۔ 8 برس کی ظاہری عمر ہوئی تو دادا جان بھی تشریف لے گئے۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے تھے۔ وہ تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ جانے لگے تو نبی پاک نے ان سے کہا، میرا تو باپ بھی نہیں ہے، میری تو ماں بھی نہیں ہے، مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چچا نے ساتھ لے لیا۔ اس قافلے میں حضرت ابو بکر اپنے والد کے ساتھ تھے، اسی قافلے میں۔
راستے میں ایک گرجا آیا، اس گرجا کے اندر جو راہب تھا، پادری تھا، اس نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں ایک اونٹ پر ایک شخص سوار ہے جس کے ساتھ ایک کم سن لڑکا ہے، مگر اس اونٹ پر بادل سایہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ راہب نے دیکھا شجر و حجر سجدہ کر رہے ہیں، اور شجر و حجر یعنی پتھر اور درخت نبی کے سوا کسی کو سجدہ کرتے نہیں۔ قافلہ آ کے گرجا کے پاس رکا، لوگ اترے، چھاؤں والے درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک درخت تھا جس کی شاخیں بہت اونچی تھیں اور اس کے نیچے سایہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس آ کے بیٹھے، وہ جو شاخیں اوپر تھی، پتے تھے، نبی پر فوراً جھکائے۔ اس راہب نے یہ منظر دیکھا، ان لوگوں سے آ کے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا جی ہم قریشی ہاشمی مکہ کے رہنے والے۔ کہاں جا رہے ہو؟ شام جا رہے ہیں تجارت کے لیے۔ اس نے کہا جی یہاں میرے پاس کچھ دیر ٹھہرو اور سنو، کھانا میرے پاس کھاؤ۔ لوگ بڑے حیران کہ اس نے، ہم کئی مرتبہ گزرے، اس نے پوچھا نہیں، آج کھانا کر رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ہم نے تو نہیں مانگا، کھلا رہا ہے تو مفت میں مل رہا ہے، کھاؤ۔ اس نے کہا سب اندر آ جاؤ۔ حضور نے چچا سے کہا میں سامان کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ لوگ اندر جاؤ۔ وہ راہب نے دیکھا جس کے لیے میں نے دعوت کی ہے وہ تو آیا نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا جی صرف ایک لڑکا سامان کی حفاظت کے لیے باہر۔ اس نے کہا جی سامان کی حفاظت کے لیے میں اپنے آدمی بھیج دیتا ہوں، اس کو بھی بلا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر تشریف لے آئے۔ وہ نگاہ، نظر ٹکا کر، نظر جما کر، جس کو کہتے ہیں نا ٹکٹکی لگا کر، حضور کو دیکھ رہا ہے۔ کھانا آ گیا، سارے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ جس طرح آپ دعوتوں میں کھاتے ہیں، آپ کو اپنا منظر یاد ہوگا۔ لوگوں نے کھانا لینا شروع کر دیا، تیزی سے کھانے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ لیتے، اس کو پہلے روٹی کو نرم کر کے منہ میں ڈالتے اور ایک ہی لقمہ دیر تک چباتے تھے۔ اتنی دیر میں اگلے 6 لقمے لے جاتے تھے۔ کھانا کھا کے لوگ ہاتھ دھونے چلے گئے۔ وہ قریب آیا، اس نے کہا میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں، جو پوچھوں گا سچ سچ جواب دینا۔ لات اور عزیٰ بتوں کے نام، حضور نے فرمایا میرے سامنے ان کے نام نہ لے، میں ان کو دشمن رکھتا ہوں، مجھے ان کا نام پسند نہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں۔ جو کہتے ہیں 40 سال میں جا کے پتہ چلا اور یہ وہ، ان کو سوچنا چاہیے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھا۔ یہ اردو کا ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جاننا بھی کوئی جاننا ہے کہ نبی نہیں جانتے تھے؟ یہ جاننا بھی کوئی جاننا ہے کہ نبی نہیں جانتے تھے؟ کیسی بات ہے؟ جاننا ہے تو یہ جانو کہ جو کچھ جانتے تھے اللہ کی عطا سے نبی جانتے تھے، اور جو نبی جانتے تھے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ فرمایا اب ٹھیک ہے، میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں، لیکن تو نے قسم دی ہے، پوچھ کیا پوچھنا ہے۔ اس نے کہا آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، یہ سرخ سرخ لائنیں سفر کی وجہ سے پڑ گئی ہیں یا ویسے رہتی ہیں؟ فرمایا ہمیشہ رہتی ہیں۔ اس نے کہا آپ کی نیند کیسی ہے؟ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ غذا وہ دیکھ چکا تھا آپ کی۔ اس نے کہا میں آپ کی پشت، بیک دیکھ لوں؟ حضور کو پسند نہیں تھا، وہ مور نبوت دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ نے کرتا ہٹا دیا، اس نے مور نبوت دیکھی۔ اتنے میں سارے قریب آ گئے، ابو طالب بھی، دوسرے بھی۔ راہب صاحب ہم جب سے آئے ہیں تم
کو دیکھ رہے ہیں، تم اس بچے کو نظر ٹکا کے دیکھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب اس کے کپڑے ہٹا رہے ہو، اتار رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جب تم آ رہے تھے تو اس پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، شجر و حجر اس کو سجدہ کر رہے تھے، یہ جس درخت کے پاس آ کے بیٹھا اس درخت کے پاس نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں بیٹھا، اس پر شاخیں جھکائی تھیں، اور میں مور نبوت دیکھنا چاہتا تھا، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اس امت کا نبی ہے۔ میں نے آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھیں وہ ساری اس میں موجود ہیں، میں نے اس کو پہچان لیا ہے۔ تم شام جا رہے ہو، وہاں یہودی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس نبی کی ولادت ہو چکی ہے، تو وہ پہلے ہی اس کے در پہ ہیں، تو وہ اس کو پہچان لیں گے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اس کو شام نہ لے جاؤ، واپس بھیج دو۔ میں نے صرف یہ واقعہ کیوں سنایا؟ حضرت ابو بکر یہ ساری باتیں سن رہے تھے جب نبی پاک نے فرمایا، اعلان فرمایا 40 برس کی ظاہری عمر شریف میں میں نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضور آپ تو آج کہہ رہے ہیں، میں اس وقت سے نبی مانتا ہوں جب بحیرہ راہب نے خبر دی تھی، میں تو انتظار کر رہا تھا کب آپ اعلان کریں، کب میں کلمہ پڑھوں۔ یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے جو جنتی ہوں گے ان میں کہول اہل جنت، یہ عربی کا لفظ ہے کہول، اس کو اردو والے ادھیڑ عمر کہتے ہیں، انگلش والے مڈل ایج کہتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں نا آپ کی ٹین ایج لائف، پہلے چائلڈہڈ ہے، پھر ٹین ایج ہے، اس کے بعد یوتھ لائف ہے، پھر مڈل ایج، بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر۔ جو لوگ ادھیڑ عمر کے دنیا میں ایمان والے وفات پا جائیں گے، جنتی ہوں گے، نبیوں اور رسولوں کے سوا ابو بکر اور عمر جنت میں ان کے سردار ہوں گے۔ دیلمی میں اور ابن عساکر میں روایت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر کا حب یعنی ان کی محبت رکھنا، ابو بکر کی اور عمر کی محبت رکھنا یہ ایمان سے ہے، اور ان کا بغض رکھنا کفر سے ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی محبت رکھنے والا ایمان والا ہوگا، کافر ان سے محبت نہیں کرے گا۔ تو جو ان سے محبت نہیں کر رہا وہ اپنی فکر کرے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ اپنی فکر کرے۔ دیلمی میں ابن النجار میں روایت موجود، حضرت ابو بکر کے لیے حضور نے فرمایا میرے آقا کریم جو اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، ان کا فرمان میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر الصدیق وہ ہستی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عمر کا بھی نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو نعیم میں روایت موجود کہ ابو بکر اور عمر ایسے ہیں صحابیوں میں جیسے نبیوں میں حضرت نوح اور ابراہیم ہیں، ملائکہ میں میکائیل کی طرح اور انبیاء میں حضرت ابراہیم کی طرح ہیں حضرت ابو بکر۔ یہ ابن عساکر میں روایت موجود۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، نبی پاک کی بیوی، مومنوں کی ماں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے کمرے، میرے حجرے میں 3 ہستیاں آرام کر رہی ہیں، اہل جنت کے افضل لوگ ہیں جو میرے حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ کنز العمال میں روایت، حضور نے فرمایا تیرا خواب سچا ہے۔
تیرا خواب سچا ہے۔ چنانچہ اس حجرے میں حضور آرام فرما ہے، حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر آرام فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دیلمی میں ہے کہ ابو بکر اور عمر زمین و آسمان والوں سے بہتر ہیں۔ اب یہ بھی روایت دیلمی میں ہے، فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے ہیں۔ یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ فرمایا آسمان اور زمین میں میرے وزیر ہیں، آسمان میں جبرائیل و میکائیل اور زمین میں عمر اور ابو بکر میرے وزیر ہیں۔ دین میں کیسے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر؟ حضور نے فرمایا جیسے سر میں آنکھ اور کان ہوتے ہیں تو ابو بکر اور عمر میری آنکھ ہیں، میرے کان ہیں۔ ابو نعیم میں روایت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ابو بکر کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا بلکہ ان کی برکت سے اللہ بہت سوں کو بخشے گا۔ فرمایا ابو بکر پر خاص تجلی ہوگی، باقی پر عام تجلی ہوگی۔ صحابہ کے درمیان بات ہو رہی تھی جنت کی، حضور جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ فرشتہ ہوگا، آواز لگائے گا، کوئی نمازیوں کو، کوئی روزے داروں کو۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور مجھے کس دروازے سے آواز آئے گی؟ حضور نے فرمایا ہر دروازے والا چاہے گا کہ تو اس کے دروازے سے گزرے، جس کی ایسی شان ہو اندازہ کرے۔ طبرانی میں روایت موجود، فرمایا نبیوں رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل شخص پر سورج نہیں چڑھا۔ روز سورج چڑھتا ہے لیکن نبیوں رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ دیلمی میں یہ روایت موجود، حضرت ابو بکر وہ ہستی ہیں جن کا الصدیق نام رب کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ فرمایا عتیق آپ کا لقب ہے، عتیق اس کے معنی آگ سے آزاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آگ سے آزاد دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لے۔ فرمایا ہر کسی نے نبوت کا یہ حوالے سے کوئی معجزہ، کوئی دلیل مانگی سوائے ابو بکر کے، انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی اور ایمان لائے۔ دیلمی میں روایت موجود، اس کو تاریخ الخلفاء میں بھی نقل کیا گیا۔ فرمایا دھیان سے سنیں سب، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکریہ میری امت پر واجب ہے، میری امت پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر بھی ادا کرے اور ان سے محبت رکھے۔ کس کا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا تو حوض میں بھی میرا ساتھی اور غار میں بھی میرا ساتھی ہے، ترمذی میں روایت موجود۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اللہ کی راہ میں مال دو، تنگی کا سال تھا، سب سے کہا اللہ کی راہ میں دو، جس کے پاس جو تھا لے آیا، کوئی کپڑے لایا، کوئی چیز لایا، کوئی برتن لایا، کچھ لایا۔ حضرت عمر گئے، اپنے گھر کا سارا سامان جمع کیا، آدھا گھر میں چھوڑ دیا، آدھا لے آئے۔ حضرت ابو بکر نے سارا ہی گھر اٹھا لیا۔ روایتوں میں ہے ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے دیوار میں کوئی کپڑا سینے والی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ مٹی کی دیواریں ہوتی تھی، سوئی لگا دیتے تھے تاکہ چبھے نہیں، تو وہ بھی ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے کہ رہ نہ جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے تشریف لائے تو ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں، یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، نام لیتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے۔ ایک ڈھیری دیکھی بہت بڑی ہے، کس کی ہے؟ جی یہ عمر فاروق کی۔ کتنا لائے ہو؟ جی آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آگے دیکھا تو بہت بڑا ڈھیر، وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں جس گھر سے آیا ہوں وہاں پیچھے کچھ نہیں رہ گیا۔ ایک کپڑا ہوتا ہے جس سے بوریاں بناتے ہیں، اور ٹاٹ اب تو بہت فائن بننے لگ گیا نا، پہلے بڑا موٹا سا کھردرا سا جو ٹاٹ ہوتا تھا، وہ حضرت ابو بکر نے پہن لیا، کانٹوں کے بٹن لگا لیے۔ حضور نے دیکھا، پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فقال ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ کاش کہ ہمیں اس جملے کی سمجھ آ جائے۔ علامہ اقبال ترجمانی کرتے ہیں، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ عرض نصف مال ہے، فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار۔ کیا پیارے انداز میں علامہ اقبال، بنا عشق کا مطلب عشق کی بنیاد جس سے استوار ہے، سجی ہوئی ہے۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کیا پیارا عقیدہ ہے، اور کیا ان کی خوبی! وہ کہتے ہیں مجھے 3 باتیں پسند ہیں، نبی پاک کا دیدار کرتے رہنا، نبی پر مال خرچ کرنا، نبی کے ساتھ رہنا۔ یہ وہ بات ہے جس کو سبع سنابل میں اور حضرت مجدد صاحب نے بھی لکھا، بڑا پیارا جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے۔ فرماتے ہیں اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں ہوا، صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ، چاروں سلسلے، چاروں سنی، چاروں پیارے، چاروں سچے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ حضرت ابو بکر سے چلتا ہے۔ اس کا پہلا نام تھا صدیقیہ۔ کیا نام تھا؟ پھر اس کا نام ہو گیا تیفوریہ۔ حضرت با یزید بستامی کا نام تیفور ہے، تو ان کی وجہ سے اس کا نام تیفوریہ ہو گیا۔ پھر حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی، ان کی نسبت سے اس کا نام خواجگانیہ ہو گیا۔ صدیقیہ، تیفوریہ، پھر خواجگانیہ،
اور حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند کی وجہ سے اس کا نام نقشبندیہ ہو گیا. یہ حضرت ابوبکر سے چلتا ہے. حضرت ابوبکر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے, کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے, جبریل امین آ گئے. حضور آپ کے یہ دوست, آپ کے یہ ساتھی سب کچھ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ اگر بدلہ چاہتے ہیں تو مانگیں, کتنا مانگتے ہیں ہم ابھی دے دیتے ہیں. ان کو بدل چاہیے, جتنا کہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا حضور, میں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا. اللہ نے فرمایا پوچھو ان سے یہ سب کچھ دے کے ہم سے راضی ہیں؟ اللہ پوچھ رہا, سب کچھ قربان کر کے راضی ہیں؟ فرمایا انا عن رب راض, انا عن رب راض, میں اپنے رب پہ بہت راضی ہوں, میں اپنے رب پہ بہت راضی. وہ صدیق اکبر. علامہ اقبال کہتے ہیں برستی بارش کے قطرے نہیں گنے جا سکتے, صدیق اکبر کے احسانات نہیں گنے جا سکتے. کتنے ان کے احسان, کتنی خدمات ہیں, اس کا شمار ہو سکتا نہیں. یہ کون سی ہستی ہیں, یہ کتنے پیارے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں آمن الناس بر مولائے ماں کلی میں اول سینائے ماں ہمت کشت ملت راچو ابر ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ جو میں نے آپ کو ترجمہ سنایا کہ ان کی خدمات, ان کے احسانات ملت پر اس طرح ہیں جیسے بارش ہوتی ہے. اور یہ کون ہیں؟ سب سے پہلے اسلام لانے والے, غار میں, بدر میں, قبر میں نبی کے ساتھی ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں از خدا محبوب تر گردد نبی. فارسی ہے, ہم نے اب زبان پڑھنی چھوڑ دی ہے, انگلش پڑھنے لگ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تمہیں صدیق اکبر کی آنکھ مل جائے تو تمہیں نبی خدا سے زیادہ پیارا ہو جائے گا. کیونکہ نبی میں کس کے جلوے نظر آتے ہیں؟ اللہ ہی کے نظر آتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, بخاری شریف میں حدیث موجود, محمد بن حنفیہ حضرت علی کے فرزند ہیں. حضرت علی کے 2 بیٹوں کا نام محمد ہے, تو ان کے ساتھ ان کی ماں کا نام لکھا جاتا ہے تاکہ دونوں کی پہچان ہو جائے. ایک کو محمد بن علی اور ان کو محمد بن حنفیہ, لوگ امام حنیف بھی کہتے ہیں ان کو. وہ روایت کر رہے ہیں حضرت علی کے بیٹے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان حضرت علی سے پوچھا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, بخاری میں روایت موجود, ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص, بہتر آدمی, انسان کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے بہتر کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ مولا علی سے. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ مولا علی سے. کون پوچھ رہا ہے؟ بیٹا پوچھ رہا ہے. حضرت علی فوراً جواب دیتے ہیں کیا قال ابو بکرن, وہ کہتے ہیں سب سے بہتر انسان حضور کے بعد حضرت ابو بکر ہے. قلت ثم من, بیٹا کہتا ہے میں نے پوچھا تو پھر ان کے بعد کون؟ قال عمر, انہوں نے کہا ان کے بعد حضرت عمر. قلت ثم انت, بیٹا کہتا ہے میں نے کہا ان کے بعد پھر آپ,
کہتے ہیں لا قال ما انا الا رجل من المسلمین، تیسرا شخص میں نہیں ہوں بلکہ وہ مسلمانوں میں سے ایک شخص ہے۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں حضور کے بعد سب سے بہتر کون؟ حضرت ابو بکر۔ تو جب مولا علی خود فرما رہے ہیں تو ہم حضرت ابو بکر کے لیے وہی موقف رکھیں گے جو مولا علی کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنیں، حضور فرماتے ہیں، ترمذی میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ راوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال سے پہنچا کسی اور کے مال سے نہیں۔ فبکا ابو بکرین، حضرت ابو بکر رونے لگ گئے۔ حضور کیسی بات کر رہے ہیں؟ ماں حل انا و مالی الا لکا، حضور میں بھی اور میرا سب کچھ تو آپ ہی کا ہے، آپ کے سوا کون ہے جس کا ہے؟ کیا مطلب؟ میں بھی آپ کا غلام، میرا سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ترمذی میں حدیث موجود، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس میں کسی اور کو امام نہیں بننا چاہیے۔ ابو بکر کو امام ہونا چاہیے، ان کے سوا کسی اور کو امام نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑی مشہور حدیث کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہے، مشکات میں موجود، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک رات حضور میرے پاس تشریف لائے، تاروں بھری رات تھی، آسمان پر تارے گندے ہوئے، بہت تارے۔ میں نے عرض کی هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں؟ قال نعم عمر، حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں۔ قلت فأین حسنات ابی بکر، کہنے لگی میرے ابا جان ابو بکر کی پھر کتنی ہیں؟ قال انما جمیع حسنات عمر کحسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر، حضور نے فرمایا عمر کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ ام المومنین کا عقیدہ آسمان کے تارے کتنے ہیں نبی کو خبر ہے، اور اتنی نیکیاں کس کی ہیں یہ بھی نبی کو خبر ہے۔ تو صحابہ کے ماننے والے کہلائیں، خود کو سپاہ صحابہ کہیں اور کہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، تو یہ نبی کے ماننے والے ہیں؟ یہ صحابہ کے عقیدوں والے ہیں؟ نہیں۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں پھیلا نہیں رہا، متعدد مرتبہ یہ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، اس لیے بار بار نہیں دہرا رہا، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دنیا میں کسی کو خلیل نہیں بنایا، اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ سارے نبی امت میں سے کسی کو اپنا ساتھی بناتے تھے، میرا اب خلیل ابو بکر ہے، میرا خلیل ابو بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، حضرت انس راوی ہیں، الریاض النظرہ میں ہے، فرمایا ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا ساتھی بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ نے سنے۔ اب میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں مختصراً، ٹائم تھوڑا۔
سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ حضور نے جب نبی پاک کو بیماری چھونے آئی، دامن اقدس کو چھو کر میرے آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ بننے، برکت لینے کے لیے جب بیماری آئی، حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو آگے بڑے مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے ابا جان نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، ان سے برداشت نہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو۔ پھر کہا گیا، آپ نے پھر فرمایا نبی نے اپنے سامنے ان کو امام بنایا یا نہیں بنایا؟ اونچی۔ اب ان 17 نمازوں میں سے 17 نمازیں پڑھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھڑکی کا پردہ اٹھا کے دیکھتے بھی ہیں۔ حضور 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آئے، نماز ہو رہی ہے، نماز 14ویں صدی کے ایک صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، معاذ اللہ۔ ان کا یہ حال ہے۔ وہ کہتے ہیں بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے کچھ نہیں خرابی ہوتی، نبی کا خیال آ جائے تو خراب، معاذ اللہ۔ تو جن کی بیل گدے والی نماز ہے وہ کیسی نماز ہوگی؟ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ نے دیکھا، ایک تو تالی بجانا ہوتا ہے نا، اس کو تسوید کہتے ہیں، ہاتھ کی پشت پر، یہ کیا مطلب؟ آگے والوں کو خبر کرنا کہ حضور آ رہے ہیں نماز کے اندر، نماز کے، یہ تو کہہ رہے ہیں نا خیال ہو جائے نبی کی طرف تو ٹوٹ جاتی ہے، حضور آ رہے ہیں اور وہ اس طرح بجا۔ حضرت ابو بکر جب نماز پڑھاتے تھے انہیں ادھر ادھر کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ادھر صحابہ نے حضرت ابو بکر کو بتانا چاہا تو حضرت ابو بکر نماز میں مڑ کے دیکھتے ہیں، التفت کے الفاظ ہیں حدیث میں، مڑ کے منہ پھر جائے کعبے سے نماز رہتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، حضور کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں، نماز ٹوٹتی کیوں؟ کہ منہ اس کی طرف پھرا ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حضور تشریف لائے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور آ گئے ہیں تو میں کیسے مصلی پر؟ حضور نے ان کو اشارے سے رکے رہنے کے لیے کہا کہ ٹھہرے رہو۔ یہ واقعہ جس طرح بیان کرتا ہوں میں یا جس طرح وہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں اس کیفیت میں جاؤں گا تو پھر بول نہیں پاؤں گا، آپ کو ویسے ہی سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر سے تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئے۔ منظر یہ تھا، نبی امام تھے ابو بکر کے، ابو بکر امام تھے صحابہ کے۔ حضور نے خود ان کو اپنے سامنے سب کا امام بنایا۔ کوئی پیچھے کر سکتا ہے؟ اونچی۔ آج کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں، میں نے صرف آپ کو سمجھانے اور آپ کا یقین پکا کرنے کے لیے کہنا ہے، کیا میرے نبی سے کچھ چھپا ہوا تھا؟ کیا نبی کو خبر نہیں تھی؟ یہ جو آج لوگ باتیں کرتے ہیں، کیوں؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں۔ کن کی سازشیں؟ پھر کہیے، مسلمانوں کی قوت کو توڑنے کے لیے۔ ان کو لڑواؤ، کبھی صحابہ کے نام پر، کبھی اہل بیت کے نام پر، کبھی اولیاء کے نام پر، کبھی کس مسئلے میں۔ یہ سبائی ٹولے کی سازشیں یہودیوں کی اس وقت سے چلی آ رہی ہیں۔ کوئی نبی کے پیارے کو برا سمجھ سکتا نہیں، اور جس کی محبت واجب کر دی جائے
خود حضور فرمائیں کہ ان کی محبت واجب ہے، آج ان کے خلاف باتیں کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جو لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، وہ ہیں کیا، وہ ہیں کون، ان کی جرأت کیسے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دنیا 4 دن کی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، حشر میں بھی جانا ہے، کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ نبی کے پیاروں سے بغض رکھ کر یہ اللہ کو راضی کر سکتے نہیں۔ یہ لڑوایا گیا ہے باقاعدہ، اور یہ یہودیوں کی سازش جب سے اب تک چلی آ رہی ہے، آج بھی یہی ہے، مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، جہاں دیکھتے ہیں کوئی صلح ہونے لگتی ہے پھر کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں مسلمان، اس میں لگ جاتے ہیں، دھیان ادھر سے ہٹ جاتا ہے دوسری چیزوں سے۔ حضرت ابو بکر الصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ رسول کہلائے۔ کیا کہلائے؟ کیا کہلائے؟ خلیفہ رسول، خلیفۃ الرسول۔ حضرت عمر خلیفہ بنے تو ان کو خلیفۃ الرسول، لوگوں نے کہا یہ لمبا ہو گیا، خلیفۃ الرسول، انہوں نے کہا ہم آپ کو امیر المومنین کہیں گے، تو پہلی مرتبہ امیر المومنین کا لفظ حضرت عمر پر بولا گیا۔ حضرت ابو بکر کو سب خلیفۃ الرسول کہتے، یار غار کا لقب ان کے لیے اور الصدیق کا لقب ان کے لیے آسمانوں سے آیا۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 2.25 سال خلافت کے فرائض انجام دیے۔ کپڑے کا کام کرتے تھے، خلیفہ بنایا، آپ نے کپڑے کا تھان رکھا کندھے پہ، مارکیٹ میں گئے، لوگوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ ان کا کپڑا بیچنے۔ ان کا پھر خلافت کے فرائض کون انجام دے گا؟ فرمایا میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ انہوں نے کہا واقعی بات ہے، بیٹھ کے طے کیا کہ ان کی سرکاری تنخواہ مقرر کی جائے بیت المال سے۔ کتنی؟ حضرت ابو بکر سے پوچھا گھر کا خرچ کتنا ہے؟ فرمایا جتنی ایک مزدور کو ملتی ہے اتنی مجھے دو، اتنی، زیادہ نہیں۔ اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں بتا دوں گا، پھر مزدور کا بھی بڑھانا، میرا بھی بڑھا دینا۔ 5 یا 6 درہم مقرر ہوئے آپ کے، 5 یا 6 درہم، اس میں صرف سادہ کھانا پک سکتا تھا۔ گھر والوں نے کوئی قطرہ قطرہ کر کے کہتے ہیں نا بچایا، کو مہینے 1.5 مہینے بعد اتنا ہو گیا کہ حلوہ بن گیا۔ آپ گھر آئے، فرمایا خوشبو آ رہی ہے، کیا بنا ہے؟ جی حلوہ بنا۔ کہاں سے آیا؟ آنا کہاں سے ہے جی، ہم بچاتے رہے، روز بچا بچا کے اتنا ہو گیا کہ حلوہ بن گیا۔ یہ نہیں کہا کہ بڑے سمجھدار ہو ہیں، آخر حلوہ بنا ہی لیا نا تم نے، نہیں، وہ برتن لیا، مسجد میں آ گئے، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا ابو بکر کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دو، اس میں بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ یہ حلوہ بنایا گھر والوں نے، یہ بچا بچا کے بنا ہے، مجھے اتنے پیسے کم کر دو۔ جس نے نبی پر سب کچھ لٹایا ہو، جس نے دین کے لیے سب کچھ لٹایا ہو، کیا وہ کسی کا حق مارے گا؟ نہ انہوں نے حضرت علی کا حق مارا، نہ حضرت فاطمہ کا حق مارا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء حضرت سیدہ فاطمہ کی سب سے بہترین دوست ہے، آخر وقت تک ساتھ رہتی ہے۔ لڑنے والوں تمہارا کام ہے لڑنا، ان میں تو محبت ہی محبت تھی، تم لڑ لڑ کے اپنا آپ خراب کرو گے، انہوں نے محبت میں درجے پائے ہیں۔ آج بھی ان سے معافی مانگ لو، ان کا ادب کرو، کیونکہ ان کی بے ادبی سے کچھ ملنے والا نہیں۔ مانعین زکوٰۃ، کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور قبیلوں نے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں تم سے زبردستی لوں گا، جہاد کروں گا۔
کیونکہ یہ فرض ہے، حضور کے زمانے میں دیتے تھے، دینا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ابھی ان سے نہ لڑیں، نئے نئے مسلمان ہوئے، فرمایا آج زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کل نماز کا کریں گے، پرسوں روزے کا۔ دین میں نرمی نہیں ہو سکتی۔ حضرت اسامہ کو حضور نے سالار لشکر بنایا تھا، لوگوں نے کہا کہ اس لشکر کو روک لیا جائے، حضرت اسامہ کی جگہ کسی اور کو، یہ بچے ہیں ابھی جوان ہیں چھوٹے ہیں، کسی بڑے کو کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں نبی کے فیصلے میں اتنی سی بھی تبدیلی نہیں کروں گا، جیسا نبی نے فیصلہ کیا ویسا ہی کروں گا۔ مسیلمہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا، لشکر بھیجا اور اس کو قتل کروایا، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو۔ یہ ختم نبوت کا تحفظ صدیقی مشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت ابو بکر نے اس کے مخالفوں سے کیا کیا؟ جہاد کیا۔ کیا کیا؟ جہاد۔ یہ صدیقی مشن ہے۔ کتنے علاقے فتح کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے، کتنی خدمات انجام دی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، نبیوں کے بعد سب سے بہتر افضل بشر، کوئی شعبہ نہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ کو آج نہ غار کا واقعہ سنایا نہ دوسرے واقعے آپ سنتے رہتے ہیں، صرف محبت سے دو شعر آپ کے ساتھ مل کے غار کے حوالے سے پڑھ لیتا ہوں، پھر میں نے ایک دو باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ۔ ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ۔ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی۔ غار میں یہ پہلے گئے تھے، نبی پاک کو اپنی گود میں لے کر وہاں رہے۔ حضور نے بدلہ کیا دیا؟ فرمایا غار میں تو پہلے گیا تھا، مزار میں پہلے جاؤں گا۔ غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کے سویا تھا، مزار میں تجھے میں اپنی گود میں لے کے سوؤں گا۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ذرہ عشق نبی
از حق طلب سوز صدیق و علی، از حق طلب. اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. یا اللہ جو نبی پاک کے عشق کا تو نے حضرت ابو بکر کو خزانہ عطا کیا تھا، سمندر عطا کیا تھا، ہمیں اس میں سے ایک قطرہ ہی عطا ہو جائے، ایک ذرہ ہی مل جائے. ان کے بڑے احسان، ان کی بڑی شان، ان کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ، کوئی غلط بات ہمیں گوارا نہیں. یہاں تک یہ ذکر. اب آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہیں. رات